وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 78 سے 81۔ آج کا موضوع کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ یہ سزا اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 78، لفظی ترجمہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے بھجوائے بہت سے رسول آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں ہے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ فاذا جاء امر اللہ، تو جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے، قضی بالحق، فیصلہ ہو جاتا ہے حق کے ساتھ، وخسر ہنالک المبطلون، اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں اس وقت باطل پرست۔ سامعین کرام، مضمون توحید کا چلا آ رہا تھا، اور اب مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے۔ آج جو ہم گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں مشرکوں کا، کافروں کا، ظالموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ میں ان کا حال کیا ہوگا۔
اور بیان یہ ہوا تھا کہ زنجیروں طوق اور زنجیروں سے انہیں باندھ کے انہیں گھسیٹا جائے گا گرم پانی میں اور پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان سے پھر وہاں ان کے مشرکوں کا پوچھا جائے گا کہ اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ وہ ہستیاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ تو تھے ہی نہیں، ہم کو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، ہم تو ویسے ہی پکارا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تمہارا سلوک تم سے اس لیے کیا گیا کہ تم ناحق زمین میں خوش ہوتے تھے اور تم اتراتے تھے، اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اور داعیان الی الحق کو کہ تم لوگ ڈٹے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں یا وہ جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا نہ دکھائیں، سب میرے پاس لوٹ کے آؤ گی۔ آج کا جو سبق ہے وہ ایک قسم کا تتمہ ہے کہ اور ایسے یہ ایک جواب آ رہا ہے اس سوال کا جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، اور وہ سوال اکثر یہ ہوتا تھا، یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ آیات جو ہیں تقریباً 5 نبوی کی ہیں، یہ سورت کا نزول 5 نبوی ہے، اور ہمیشہ پیغمبروں سے معجزات کا مطالبہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات جو ہے قابل نوٹ ہے سامعین کرام، ہمارے لیے بھی قابل نوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون، ہر چیز کا ایک قانون ہے۔ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، یعنی ہدایت انسان تک پہنچا دینے میں قانون خداوندی یہ ہے کہ اس کو دلائل کے ذریعے نبی پہنچاتا ہے، یہ قانون ہے، آج بھی یہ قانون ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ یہ ہم سب کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، اور جو داعیان الی الحق ہیں ان کو تو خیر یہ بات واضح ہے، لیکن جو عوام ہیں وہ بسا اوقات جو ہے ناجائز طریقے طلب کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آج کل جو ہیں کرامات ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو انہونا ہو، جو قانون قدرت کے خلاف ہو، وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی معجزہ یہ کہ آپ ایسا کوئی کام پیش کرے، نبی پیش کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی کے ہاتھ سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں معجزہ اور کرامت دونوں حق ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ نہ نبی اور نہ کسی ولی کے دست قدرت میں ہوتی ہے۔ کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ سامعین کرام، کوئی بھی اگر ایسا دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کچھ اور ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بنیادی بات ہے۔ آج بھی سامعین کرام ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں اولیاء اللہ کی نشانی کرامت قرار دیتے ہیں، یعنی ان کی کسوٹی جو ہے وہ یعنی اس کو جانچنے کے لیے بزرگوں کی کرامتوں کی تلاش کرتے ہیں۔ تو جو ایسا یعنی یہ غلط ہے، ایسا قانون خداوندی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ ہمارے بھی کام آئے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور طلب کیے جاتے ہیں، توقع رکھی جاتی ہے کہ اس کا اگر ولی ہے تو اس کی کوئی کرامت ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا غلط ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، یہ قانون ہے۔ یعنی معجزات اور کرامتیں یہ ایک تو کسی کے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے
کہ نبی کی رسالت کے صداقت کے لیے نبی معجزہ پیش کرے. ہاں معجزات ہیں، وہ اس کا بھی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ جو عوام مطالبہ کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ نے کہ آپ یہاں سے کوئی ٹھنڈے پانی کے چشمے نکال دیں، یا تمہارے لیے باغات ہو جائیں، یا کوئی یعنی اس قسم کے او تکون لک جنتن وغیرہ وغیرہ. وہ ابھی پوری فہرست مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ معجزات دکھائیں. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. ایک بات یہ تو یاد رکھ لیں، اللہ کا قانون قدرت یہ ہے، یعنی ہدایت کے بارے میں، کہ وہ دلائل سے دی جاتی ہے، اور نبی کا کام صرف دلائل سے پہنچا دینا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. دوسرا وہ قرآن کی آیت ضرور میں پڑھ دوں گا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ یعنی علی وجہ البصیرہ، بصیرت یعنی دلائل کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور انا ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ بہت سے رسول جن کا میں نے تم سے تذکرہ کیا ہے یہ نہیں کیا، لیکن کسی رسول نے معجزہ نہیں دکھایا، لیکن اگر دکھایا بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آگ جلاتی ہے، یہ ایک صفت ہے، یہ قانون ہے. اب اگر نہ جلائے تو یہ ایک معجزہ ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آگ میں ہاتھ ڈالے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اور اسی طریقے سے چھری جو ہے مثال کے طور پہ کاٹتی ہے، یعنی کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، قانون ہے. لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ پھیری گئی تو چھری نے نہیں کاٹا، وہ پھیر رہے تھے، وہ کاٹ ہی نہیں رہی تھی. تو یہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ ہمارے اس میں بنیادی طور پہ ہمارے لیے ہے یہ سبق. وہ ٹھیک ہے مشرکان تھے لیکن وہ تو چلے گئے. تو لیکن ایک بات جو ہے، حق کی صداقت کے لیے کرامت جو ہے کسی بھی ولی کی یہ ضروری نہیں ہے، نہ کرامت کے ذریعے دعوت پیش کی جاتی ہے، یا یہ طریقہ کار نہیں ہے. سامنے کرام، آپ نے دیکھیں، آپ نے اگر سمجھنا ہے حق کو تو دلیل سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دلائل ابھی آئیں گے اور آتے رہتے ہیں. اور ہر داعی الحق جو ہے وہ دلیل کے ذریعے آپ کو قائل کرے گا. اگر دلیل پہ آپ سوچیں، اگر وہ دلیل صحیح ہے تو مان لیں، اور باقی آپ کی مرضی ہے. اور پھر فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یعنی مَا كَانَ لِلرَّسُولٍ، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کسی نشانی کو دکھائے. یہاں آیت سے مطلب نشانی، اور نشانی سے مطلب معجزہ. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے حکم سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اب تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کسی کے، یعنی کسی نبی کے ہاتھ معجزہ دکھانے کو، دکھائے بھی گئے ہیں. سمود علیہ السلام کی قوم جو تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کی قوم نے معجزہ طلب کیا. آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے
فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انکار، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو معجزہ دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی نبی نے جو ان کا حسب منشا تھی، تو وہ ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے فعقروہا، اس کو پھر اونٹنی کو، یعنی اونٹنی کی پیدائش ہوئی ایک پتھر سے، اور اسی وقت اس نے بچہ بھی جنم دیا، تو پھر قضی بالحق، فاذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قضی بالحق، فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان حق سے، وخسر ہنالک المبطلون، اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں باطل پرست لوگ، یعنی وہ نہیں مانتے تو وہ پھر یعنی ہلاک ہو جاتے ہیں، نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ چیز جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہیں، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے چارپائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم اس پر سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور اس سے تم کھاؤ، ان کا گوشت کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور مزید تم کہیں جانا چاہو، تمہارے دل میں جہاں بھی جانے کی حاجت ہو، اس پہ سوار ہو کے تم جا سکتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ سامعین اکرام، یہ وہی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دیکھیں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسی ایسی نشانیاں ہیں جو بذات خود یعنی ہم اس کو یعنی اس کے کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ معجزہ بھی تو یہی ہوتا ہے نا، معجزہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سے عاجز ہو۔ تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہمارے ارد گرد ہیں، مثال کے طور پہ یہاں تذکرہ ہے سواری کے جانوروں کا اور انعام کا، چارپائے۔ یہ چارپائے جو ہیں آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے جانور ہیں، بھینس ہے، بڑی بھینس ہوتی ہے، بڑا بیل ہوتا ہے، گائے ہوتی ہے، یعنی قوی الجثہ، اور اس پہ آپ میں نے تو خود دیکھا ہے، ایک بہت بڑی بھینس ہے، اس پہ ایک 6 سال کا بچہ جو ہے اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ایک تو جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے تابع کر دیے ہیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں اور نشانی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے بڑے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، اور اس سے جو ہے یعنی ہم سواری بھی کرتے ہیں، پھر اس سے کھاتے بھی ہیں۔ ہر چیز جو ہے ہمارے کام کی ہے، جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو اس سے ہم سواری بھی کرتے ہیں۔ پہلے ان سے ہل جوتا جاتا تھا، آج اس کی جگہ ٹریکٹر آ گئے۔ اچھا، پھر وہ ہمیں دودھ دیتے ہیں، یعنی جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کا دودھ ہمارے کام آتا ہے۔ پہلے تو ان کا گوبر، اب بھی گوبر جو ہے وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، قدرتی کھاد کے طور پہ گوبر ہے ان کا، پھر ان کا دودھ ہے خالص، لبنن خالصاً سائغل للشاربین، مزیدار دودھ ہے پینے والوں کے لیے۔ تو پھر دودھ میں سے ہم جو کچھ بناتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی نشانیاں ہیں، اس سے ہم گھی نکالتے ہیں، مکھن ہوتا ہے، لسی بن جاتی ہے، دہی ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ دودھ سے مٹھائیاں بنتی ہیں، اس سے آپ پنیر بنا لیتے ہیں، دودھ سے آپ دیکھیں یہ گلاب جامن وغیرہ جو ہے، کھویا آپ بناتے ہیں، اس سے برفیاں بناتے ہیں۔ الغرض بہت سے فائدے ہیں اس میں، ہمیں بہت سے فائدے ہیں، اور وہ ہمارے لیے یعنی اتنا دودھ دیتی ہیں جو اس کے بچے کو بھی کافی ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ دودھ دیتی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ تو
اچھا جب ہمیں گوشت کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ہم ذبح کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی کھانے کے لیے بھی اس کا بندوبست کر دیا ہے. اس کا گوشت جو ہے آپ پھر مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں اس کا گوشت. اچھا تو اسی طرح پھر سواری جو ہے، اونٹ کی سواری دیکھ لیں، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں آپ. عام طور پہ اونٹ جو ہے زیادہ تر سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے. پہلے تو یہ گھوڑے جو ہیں خیر مطلب کھانے کے طور پہ تو مطلب اگرچہ جائز ہے لیکن عام طور پہ ہم نہیں کھاتے. لیکن گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں گھریلو گدھے کا گوشت جو ہے وہ نامناسب ہے، اس سے ہم اور کام لے لیتے ہیں. تو یہ ساری نشانیاں ہیں سامعین کرام. یہ اگر آپ معجزات کہیں اس لحاظ سے کہ انسان جانور کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے یعنی اس نے ہمارے فائدے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں. یا پھر تذکرہ ہو رہا ہے کشتی کا بھی وعلی الفلک تحملون، تم کشتی بھی سوار. اب دیکھیں کشتی سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے مثال کے طور پہ، اور اس کو آپ پار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، پھر آپ اس سے کشتیاں بناتے ہیں. آج کل جہاز آپ بنا رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں تو اس پہ ہم سواری کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ کشتیاں جو ہیں، یہ جہاز جو ہیں، یہ بھی بالواسطہ دیکھیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اب بالواسطہ یا بلا واسطہ، بہت کچھ بلا واسطہ ہے. یہ چاند سورج ستارے یہ کائنات، یہ بلا واسطہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. سورج کو دیکھ لیں، وہ ہمیں فائدہ بھی دے رہا ہے. ہاں رات اور دن جو ہیں بدل رہے ہیں. یہ بہت ساری نشانیاں سامعین کرام، یعنی بے شمار نشانیاں جو ہیں وہ بلا واسطہ ہیں. اور بالواسطہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اور آپ اس سے فائدے لے رہے ہیں وہ کم ہیں، لیکن اللہ کی وہ نشانیاں بہت ہیں جو کہ بلا واسطہ ہیں. تو یہ اب ساری نشانیاں ہیں. یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تم انکار کرو گے؟ انکار ہو ہی نہیں سکتا سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام، اور یہ مضمون میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں اس پہ تو ہم غور نہیں کرتے. ہم خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے انسان کا اپنا وجود جو ہے. باقی تمام موجودات جو ہیں، مخلوقات جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آپ تو ایک تنکا نہیں پیدا کر سکتے، ایک ذرے کی تخلیق آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں، آپ یعنی وہ منکرین حق جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا پیدا کر سکتے ہیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ہمیں بتایا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. مجھے بتاؤ کیا پیدا کیا ہے اس کے سوا جو تم جن کو پکارتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو جناب بہت بڑی یعنی یہ ساری نشانیاں موجود ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں موجود ہیں اور ہم خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی سے. آپ بغیر یہ نطفے کے یعنی چلیں آپ نطفہ لے لیں، اس سے کچھ کر سکتے ہیں آپ اس کو پروسیس نہ کریں، رحم نہ، آپ تو کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، نتھنگ. تو پھر کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، پھر اہل اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اہل اللہ خود بذات خود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. پیغمبر کا وجود اپنے طور پہ ایک معجزہ ہے. یعنی
یہ وہ معجزہ ہے، تو اس نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا، ہم یقین کر لیتے ہیں، معراج کے لیے کیا ہم یقین، وہ کہتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے میرا نہیں ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں اس کی وجوہات ہیں، عقلی وجوہات ہیں۔ ما ھذا کلام البشر، خود مشرکین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ایسا کریں کہ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا رسولاً بہت سے رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، بعض کا بیان ہم نے آپ پہ کر دیا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض کا بیان ہم نے آپ پہ نہیں کیا ہے، وما کان لرسول، کسی رسول کی یہ شان نہیں ہے، ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے مگر اللہ کے حکم سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم، یعنی معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، قُضِیَ بِالْحَقِّ، فیصلہ ہو جاتا ہے حق کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، نقصان میں پڑ جاتے ہیں باطل پرست۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے چارپائے، لترکبوا منہا، اس پہ تم سواری بھی کرتے ہو، ومنہا تاکلون، اور اس پہ سواری بھی، وہ کھاتے بھی ہو ان کو، ولکم فیہا منافع، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، آپ کو میں نے بیان کیا، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو وہاں تک جو تمہارے دل میں حاجت ہو، یعنی جو بھی جس منزل کی طرف تم جاؤ تمہیں وہ سواری لے جاتی ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اس پہ اور کشتی پہ تم سواری بھی کرتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا تو ہے، فَأَيِّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، پس کون کون سی نشانیوں سے تم انکار کرو گے؟ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ We sent messengers before you. Some of them we told you about, and some we did not tell you about. No messenger can bring a miracle except by leave of God. Then, when the command of God is issued, fair judgment will be passed, and then the seekers of vanity will lose. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. God is He who created the domestic animals for you, some for you to ride, and some you eat.
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. And in them you have other benefits as well, and through them you satisfy your needs, and on them, and on the ships, you are transported. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. And he shows you his signs, so which of God's signs will you deny? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔